السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانچا۔ اگر کے پی کے بات کی جائے، کے پی کے اندر سیلاب آیا ہے، اتنی قیمتی جانیں چلی گئی، لوگوں کے گھر اجڑ گئے، خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے۔ آخر کار پاک فوج ہماری پہنچی، جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی جانیں بچائیں۔ اس کے اوپر میں خود دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ آفتاب نذیر صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، یہ خود وہاں پہ پہنچے، انہوں نے کیا آنکھوں دیکھا حال دیکھا وہاں پہ، ان سے وہ تمام تر باتیں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آفتاب صاحب، آپ نے وقت دیا۔ آفتاب صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں، آپ خود کے پی کے گئے، وہاں کیا منظر تھا؟ بہت تباہی پھیلی ہے جی، جتنے اندازے لگائے جا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ نقصان ہے۔ اچھا۔ میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ 2005 اکتوبر کے زلزلے میں جب لوگ مرگلہ ٹاور گھوم رہے تھے تو پیچھے بستیوں کی بستیاں اور گاؤں کے گاؤں اجڑ چکے تھے، صفحہ ہستی سے مٹ چکے تھے، لیکن لوگوں کو ابھی تک اطلاع ہی نہیں تھی، اور جو ابتدائی طور پہ ریسکیو ٹیمیں پہنچی انہیں یہ لگا کہ شاید چھوٹا موٹا حادثہ ہوگا یا نقصانات ہوں گے۔ پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ سالوں ان نقصانات کا ازالہ یا وہ ریکوری یا ان علاقوں کو دوبارہ آباد اور بسانے میں لگے۔ تو یہ نقصانات بھی کافی ہیں ابھی، چونکہ بارشیں ہو رہی ہیں، موسم کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ریسکیو ٹیمیں لگی ہوئی ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ تو عوام یا سوشل میڈیا کی رسائی نہیں ہے، جہاں ہمارے جو ایک دستے پہنچے ہیں، جو پروفیشنل فوجی ہیں بالکل۔ وہ وہاں پہنچے، وہ ریسکیو کا عمل وہاں کر رہے ہیں۔ وہاں چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو دکھاوا کرنا ہوتا ہے۔ پاک آرمی کے جو دستے وہاں ریسکیو کر رہے ہیں، میں نے وہاں دیکھا کہ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہے کہ ہماری تصویر بن جائے یا ہماری بالکل۔ کوئی نمود و نمائش ہو، اس سے مبرہ ہو کہ اس سے اوپر ہو کہ وہ لگے ہوئے کام میں، جتے ہوئے اور محنت کر رہے ہیں۔ تو ابھی نقصانات کا اندازہ صحیح طور پہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن یہ جو اس واقعے میں لوگ شہید ہوئے یا جاں بحق ہوئے ان کی تعداد ہزاروں میں جا سکتی ہے۔ ہزاروں میں جا سکتے ہیں۔ اچھا آفتاب صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ کے پی کے کی حکومت پچھلے 12 سال سے ہے، سمجھ لیں یہ ٹینور اپنا پورا کریں گے تو 15 سال ان کی حکومت ہو جائے گی۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی ایسی چیز آتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے یا سیلاب آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ایسا ڈیزاسٹر، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کی حکومت اتنا نہیں کر سکی کہ وہ کوئی ایسی ریسکیو ٹیم بنائے کہ جہاں کوئی ایشو ہو کے پی کے پورے کے اندر وہاں سب سے پہلے بر وقت وہ لوگ پہنچ کے سب سے پہلے جانیں بچے، نقصان تو چلو جو ہوتا ہے ہوتا ہے، ایسی کوئی ان کے پاس ٹیم نہیں بنی ابھی تک؟ رنجا صاحب، بالکل یہ ایک سوال ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں، وہاں مقامی جو ہم نے لوگوں کو دیکھا، بڑے سینئر صحافی بھی وہاں گئے ہیں، بہت ادارے بھی گئے ہیں، اور خوشائند بات یہ ہے کہ پاک فوج کے اور ایئر فورس کے شانہ بشانہ بیت السلام ٹرسٹ کو میں نے دیکھا، ایک دوسرے کی کوارڈینیشن میں، اور اس طریقے سے ایک صفا ٹرسٹ ہم نے دیکھا، اور بہت سارے ادارے ویلفیئر کے اور پاک فوج کے دستے، یہ سب مل کے جوائنٹلی آپریٹ کر رہے ہیں، ریسکیو ٹیمیں جو کام کر رہی ہیں انہیں ہم نے دیکھا۔ اس کے علاوہ ایک ہمارا ہوتا ہے K9، ٹھیک ہے۔ جو ڈاگز ٹھیک کا ہے۔ ایک یونٹ ہوتا ہے جو ملبے تلے دبے ہوئے افراد کو ڈھونڈتا ہے، ٹھیک ہے۔ سونگ کے کتے بتاتا ہے کہ فلاں جگہ انسان ہے، ان سب کو میں نے دیکھا۔ میں نے اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھی کہ جو ہماری ایک تو آرمی کی میڈیکل کور ہے، ٹھیک۔ یعنی جو امراض پھوٹتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وبائی امراض بھی بالکل۔ پھوٹ جاتی ہیں، اس کے بعد وہ خیمے لگا کے انہوں نے اسپتال بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک آرمی کی جو انجینئرز کی جو کور ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انفینٹری کی 2 بٹالینز لگی ہوئی ہیں اچھا۔ جو لڑنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن مورچوں پہ اور محاذوں پہ لوگ کہتے ہیں نا ہونا چاہیے، وہ یہاں لوگوں کی جانیں بچا رہے اپنے کندھوں پہ بوڑھوں کو اٹھا کے۔ تو میں نے ایک جو یہ سب پس منظر بتانے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک بوڑھے بابا جی نے کہا کہ اگر یہ فوج نہ آتی تو آج ہم سب تباہ ہو جاتے۔ یہ جو باقی زندہ بچ گئے ہیں اس حادثے کے بعد، اور جتنے پروفیشنل انداز سے، آپ کو پتہ ہے کہ ان علاقوں میں مشینری پہنچانا بھی ایک بہت بڑا مارکا سر کرنا ہے، بالکل۔ کیونکہ راستے نہیں ہیں، اس میں عارضی پلوں کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہماری جو لاجسٹکس کی ایک پوری یونٹ وہ موو ہوئی ہے، وہ پورا ایک ایک چیز دیکھ رہی ہے۔ پھر ڈسٹریبیوشن کا بھی ایک میکینزم بنایا جا رہا ہے۔ تو میں ایک اپنے من سے سوال پوچھا، اور بہت سارے لوگ وہاں میں نے یہ دیکھا کہ یہ فیل ہوا، لوگ پوچھ بھی رہے تھے کہ یار یہ تو ایک سول اداروں کا کام ہے، انہیں مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ایک این ڈی ایم اے پہ ہم ڈال دیں کہ بھائی وہی نظم و تنسیق
کا کام کرے اور وہی کوآرڈینیشن کرے، باقی ادارے کہاں ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ سوات میں گزشتہ دنوں جب ایک فیملی ڈوب رہی تھی تو ہمارے اداروں کے پاس ایک 100 فٹ کا رسہ نہیں تھا جو انہیں دے کر بچایا جا سکے۔ تو یہ سول ادارے کہاں ہیں؟ یہ کیوں عوام کی جان نہیں بچا پا رہے؟ آخر اتنے فنڈز ہیں، اتنی تنخواہیں ہیں، کہاں جا رہا ہے یہ سب؟ تو اب لوگ یہ سوال پوچھنے لگ پڑے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو بڑی عجیب باتیں کر رہے تھے، پتہ نہیں وہ آپ کا چینل اجازت دے نہ دے۔ وہ کہہ رہے تھے یار جب یہ سب بوجھ ہے قومی خزانے پہ تو انہیں اب ہٹائیں اور یہ جو بچانے آئے ہیں پھر انہیں ہی لے آئیں۔ نہیں دے بالکل مطلب جب مصیبت کی گھڑی میں، جنگ میں، امن میں، حادثے میں، سانحے میں، زلزلے میں، سیلاب میں، سمندر میں، دریا میں، طغیانی میں، آفت میں، بارش میں، پاک فوج نہیں ہمیں ریسکیو کرنا ہے۔ انڈیا اسرائیل سے لے کے افغانستان اور ایران تک کی سرحدوں پہ پاک فوج نہیں ہمیں بچانا ہے، تو پھر پاک فوج ہی کو لے آئے۔ یہ لوگوں کا کہنا تھا، ایسا آپ متفق ہو نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن عوام یہ کہہ رہی ہے کہ آخر کیوں جو اتنے سالوں سے دہائیوں سے حکومت میں بیٹھے ہیں، سرکاری مناصب پہ بیٹھے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ فوٹو سیشن کے لیے آ کے تصویر کشی کی جناب، اور دو دائیں سے تھامے ہیں، دو بائیں سے تھامے ہیں، بیساکھیوں پر چل کے آئے، پنڈلیاں گیلی کی، کلف لگے صاف ستھرے کپڑوں اور واسکٹوں میں اور سوٹڈ بوٹڈ ٹائیاں پہن کر جس طرح آئے تھے، وہ گندے چپل پہن کر گاڑی سے اترے اور اپنے ستھرے بوٹ گاڑی میں رکھے۔ وہ میرا کیچڑ میں لتھڑا جوان، وہ جس کے پورے بوٹ سے لے کے سر تک وہ اپنے آپ کو پانی میں ڈبو کے اور ایک ماں کو بچا رہا ہے، ایک بہن کو بچا رہا ہے، ایک بچی کو بچا رہا ہے۔ اب جا کر وہاں حالات تو دیکھیں کہ لوگوں نے اب جو باقی ماندہ ملبہ ہے اس کی اوٹ لے کر، آپ کو پتہ ہے ایک دم سے وہ بالکل انسان ہے نا، ایسے ہی بارش سے دھوپ سے بچنا ہے، عزتیں ہیں اور خوددار لوگ ہیں، یہ کوئی بھک منگے نہیں ہیں، یہ لوگ لوگوں کو دینے والے لوگ ہیں۔ تو یہ ریسکیو کا عمل جس طریقے سے، جتنی شفافیت سے، اور مجھے سب سے اچھی بات لگی وہاں جو ہمارے آرمی کے دستے کر رہے ہیں، جو سیاستدان ہیں یا جو نمود و نمائش والے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جناب، آتے ہیں اور ایک بسکٹ کا پیکٹ تھماتے ہیں اور اس کی 100 تصویریں لیتے ہیں، ہر اینگل سے لیتے ہیں، فریمنگ ہوتی ہے، بیچ رہے ہیں نا مال۔ بالکل اور میں نے اپنے پاک فوج کے جوانوں کو دیکھا، وہ جو کر رہے ہیں خاموشی سے، کسی کی تصویر نہیں لے رہے کہ کہیں اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل اگر کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں تو مطلب جو کسی نے دکھاوا نہیں ہے ہاں دکھاوا، دکھاوا نہیں ہے کچھ بیچنا نہیں ہے کچھ مجھے، بیچنا نہیں ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کوئی پھنسا ہوا ہے، کسی کو اگر کندھے پہ اٹھا کے لے جا رہے تو کوئی تصویر کشی نہیں۔ اور اس میں جو ہمارے ویلفیئر کے ادارے ہیں، بالخصوص مذہبی اداروں کو، اور میں نے بہت اچھی کوآرڈینیشن دیکھی جو پاک فوج کے ساتھ مل کے مختلف ٹرسٹ اور پاک فوج اور ایئر فورس ان کی جو وہاں سے لا رہی ہے، تو اس سب ایک کوآرڈینیشن سے ہو رہا ہے۔ لیکن وہ سول ادارے اور وہ حکومت جو وہاں کی ہے، وہ کہاں، یہ اس کا جواب کہیں سے نہیں۔ جس کا کہیں سے نہیں ملا۔ اچھا آفتاب نذیر صاحب مجھے یہ بتائیں، جن لوگوں کے ظاہر سی بات ہے وہاں ہر چیز ختم ہو گئی، گھر ختم ہو گئے، آپ نے وہاں جا کے منظر دیکھا، اس وقت لوگ وہاں پہ کیسے رہ رہے ہیں اور وہ کھا بھی کیسے رہے ہیں؟ دیکھیے جی، اس میں ہماری جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لاجسٹکس کی یونٹ بھی لگی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو سگنل کور ہے ٹھیک ہے وہ بھی یہاں لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے تو یہ سارا کمیونیکیٹ ہو رہا ہے، وہاں لوگوں کی ضروریات کیا ہیں، ریکوائرمنٹس کیا ہیں، وہ بتائی جا رہی ہیں۔ کھجوروں، کیونکہ یہ آپ نے دیکھا بھی، یہ ساون حال ہی میں گزرا ہے، جی اس موسم میں ذرا چیزیں خراب بھی ہوتی، ٹھیک ہے تو راشن اور یہ چیزیں، اس سے زیادہ لوگوں کو نقدی کی بھی ضرورت ہے اور سوکھی اشیاء کی ضرورت ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ترسیل ہو رہی ہے سوکھے راشن کی، تو وہ ایک بڑی ترتیب سے اس کے پیکٹس اور باکسز بنا کے انہیں پہنچایا جا رہا ہے، اور جو ہو سکتا ہے اس وقت اس ہنگامی صورتحال میں، اس سب کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس صورتحال کے بعد جو ہم نے زلزلے میں دیکھا، اکتوبر کا زلزلہ اگر آپ کو یاد ہو 2018 کا، اس کے بعد وہ جو ریکوری کا ایک عمل تھا، وہ پروسیس تھا، یہاں بھی وہ سارا ہوگا۔ ان گھروں کی تعمیر ہے، ان لوگوں کی، ایک ایک محلے میں 41 جنازے، 53 جنازے، 50 جنازے۔ تو بہرحال ایک
عرصہ لگے گا اس سب پورے عرصہ لگے گا ٹھیک ہوتے-ہوتے۔ اچھا جب آپ وہاں پہ گئے تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، ایم این اے ان کے، وزیر اعلیٰ ان کے تمام، تو کوئی ایسا بندہ آپ نے دیکھا کہ جو ٹیموں کی ٹیمیں آ رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے ادھر کا تو وہ صوبہ ہے، تحریک انصاف کے کوئی رہنما آپ کو وہاں پہ نظر آئے؟ آنیسٹلی جی مجھے تو نہیں ملے۔ نہیں نظر آئے۔ دوسرے جے یو آئی وغیرہ کے اور مختلف یہ صفا کے اور بیت السلام کے اور اس طرح کے لوگ نظر آئے ہیں، اور کوئی ایسے تحریک انصاف کے کسی نمائندے میں نے پی سے میری ملاقات نہیں ہوئی، نہ آپ کو نظر آئے۔ اچھا حکومت کی طرف سے کوئی لگتا ہے کہ کوئی پیکیج دیا جائے گا خیبر پختونخوا کو؟ میرا خیال ہے کہ کوئی ابھی ریلیف کے کام شروع ہیں۔ بس یہ حکومت کا آپ پھر وہ لوگ آپ کو پتہ ہے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ یہ کے پی کے ہے، اسلام آباد پنڈی سے گھنٹے بھر کا راستہ ہے۔ آپ یہاں سے جائیے اور خود جا کر اپنی آنکھوں سے وہاں حالات دیکھ لیجئے کہ وہ گھر جنہوں نے انہیں مینڈیٹ دیا، جن گھروں پر پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے جن سائیکلوں پر، جن بائکس پر، جن کاروں پر تھے، بالکل۔ ان گاڑیوں کو کون اٹھا کر ان لوگوں کو، ان گھروں کے مکینوں کو کون نکال کر اور بچا کر لے جا رہا ہے، آپ کے سامنے ہے کہ یہ گزشتہ عرصے میں ہم نے دیکھا گالیاں اور دشنام ترازیاں اور بکواسات اور کیا کچھ نہیں کہا گیا، لیکن سلام ہے۔ سلام پیش کرتے ہیں، بہت شکریہ آفتاب نذیر صاحب۔ نہیں جی آپ نے آفتاب نذیر صاحب کی بات سنی، جس طرح انہوں نے کہا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں، میں خود سلام پیش کرتا ہوں پاک فوج کو جس نے ہمارے بارڈر بھی سنبھالے ہوئے ہیں، اور جب کبھی ہمارے پاکستان کے اندر کسی صوبے میں کبھی کوئی پریشانی آتی، جس طرح ابھی خیبر پختونخوا میں آئی ہوئی ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی، وہ سب سے پہلے پہنچ گئے، جدھر اتنا زیادہ نقصان ہونا تھا وہاں انہوں نے نقصان کو بتایا، بچایا، وہاں پہ اتنی جانیں چلی گئی، ہزاروں سے زیادہ جانیں ہماری پاک فوج نے جا کے بتائی۔ جس وقت جان کے لالے پڑتے ہیں اس وقت جتنا بھی آپ کے پاس پیسہ دولت گھر ہو گاڑیوں آپ سب کچھ چھوڑ دیتے، سب سے پہلے جان کی اہمیت ہوتی ہے، یار میری جان بچے۔ ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اپنی پاک فوج کے لیے کہ وہ جب بھی ہمارے پاکستان کے اوپر کوئی مسئلہ بنا، بے شک وہ اندرونی کسی مسئلہ بنا ہو یا بیرونی کوئی طاقت نے، ہندوستان نے کوئی کوشش کی، جب بھی کی ہے ہماری پاک فوج نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے، اور جتنے لوگ شہید ہو گئے خیبر پختونخوا کے اندر، ہماری دعا ہے اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ اور ایک بار پھر میں اپنی پاک فوج کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیں جی یہ تھا میرا آج کا پوڈ کاسٹ۔ اللہ تمام لوگوں کی جتنی پریشانیاں ہیں انہیں کم کرے، اور وہ دوبارہ ایک بار پھر ہمیں کے پی کے ہنستا ہوا کھلکھلاتا ہوا نظر آئے، ایک بار پھر وہاں گھر بننا شروع ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے جو اپنے عزیز چلے گئے ہیں اس دنیا سے وہ چیز بھری تو نہیں جاتی، مگر جس طرح کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ شاید ان کی موت اسی طرح لکھی تھی، وہ جو دکھ ہے، وہ جو تکلیف ہے، وہ ان کی فیملی کے اندر سے نہیں نکل سکتا، مگر ہم لوگ ان کا سہارا بن سکتے ہیں۔ میں پوری قوم سے ریکویسٹ کروں گا جتنا جو کچھ ہو سکے آپ لوگ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے کریں، ان کی مدد کریں تاکہ وہ بھی اپنے پیروں پہ ایک بار پھر کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملوں گا کل، تب تک یہ اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔